يحزنك كفرك ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی. اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے، ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو دے چکے ہیں. اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، وہ میرا حبیب ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر ہے. اتنی بڑی ہستی. ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی. میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دے گا. اس شان سے یہ امت جائے گی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچیوں، میرے بچوں، یہ مختصر زندگی ہے. اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو. ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے. محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ. اب محمدی بن کے دکھانا ہے، اب محمدی بن کے دکھانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار میں، تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھی. تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا چادر تھا اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر. تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے. وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے. میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے. یہ ہے محمد الرسول. اور چونکہ آپ نے قیامت تک نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو. تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں. اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی
بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا نا، وہ رجسٹر نکلوائے، تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا، تو ٹوٹل 17 نام تھے، اس سے اوپر بھی ہوں گے۔ ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا۔ وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا، وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے۔ میں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں، ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل زمیندار، یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے، ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں، مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا۔ پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے تیرے آباد شاہیاں سلامت، کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا۔ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے، ہمیں اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ باپ بیٹا کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں، کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری رکھا دے۔ میں کیا مراسی تے نوکری، مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں، تو بڑی نازک کلی جی قوم ہوتی ہے، بیٹھے کھاندے کر کے نہیں کھاندے۔ تو میں کہ مراسیاں کدی نوکری کی تھی کہ جی بھوک مر گیا ہے، ہن صرف تسی خیرات دین دے ہو، اور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہو۔ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سی، شاہیاں کہیں تیرے آباد میاں لباٹ دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں، میں کہ وہ تو انہوں کی بنی انت میں گلے آئی اتھے شوگر مل نوکری آستے۔ تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندہ ہے، انہوں نے بوریاں ڈھومن تے لا دیتا، وہ دی کانڈی لوس گئی ہے ساری۔ میں جاتا کوئی وڈا افسر اسی لیبر، میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بیعتے کھاندے کرتے نہیں کھاندے۔ تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر، پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ 22-23 سال سے میرا یہ، بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے
کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے۔ تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ کو قبول فرمائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ رسول کے غلام بن جاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے۔ ایک بدو عورت کے چند جملے سنا تھا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکالوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر، تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی یہ بندہ کی کر رہے ہیں، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تھا دودھ کتوں نکل۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے۔ تو آپ نے دودھ، ایک بکری ایک گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، کہا دودھ کتوں آیا؟ گیس بکری چو، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے تیرا، یہ تو کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں ہی نہیں پتا کتوں آ گیا، میرے کو جادوگر آیا ہے۔ اس ہاتھ لائن تے کی دکی ہو گئی، اس نے کہا اچھا میں دسو کی ہو جا ہے؟ تو آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تجر به سعدا وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطر في صوته سحر أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا، ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی لم تعبہ ثجلا، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے۔ اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو، اور خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو انہیں کوڑیاں لگن گیا۔ کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں، آپ کھبے سجے پاسے ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ۔ آپ نے پیٹوں کو قابو رکھا۔ میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو، نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ دسترخوان پہ
ہمارے ایک ساتھی تھے فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مینوں نہ گل کیتا کر، میں دسترخوان تے انا ہو جاؤں، جیڑی شے آمدی آمن دے بس۔ کہا ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت، ہمیں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہی ہے، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہو، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی، نماز نہ چھوڑی۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ، اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، کیونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے خاموش ہو، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہو گے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں جنگی لڑائی ہوتی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جانا پوے گا، تو لہذا بانڈے بھی دو وہ، تو میٹ بھی دو وہ، تو ٹائلٹ بھی دو وہ، سارے کام کرو، چنگے تمہیں اللہ نے کس کے رکھے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی، غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے۔ آپ جہاں مرضی رہو، اپنی زبان قابو میں کر لو، اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور 950 سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا، اس کو جدا نہیں کیا، بیوی کافر تھی، اس کو طلاق نہیں دی، یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، آپ نے اسے طلاق نہیں دی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ایسا کڑوا بول باپ کے بارے میں، جو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے، لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا، تو
صرف یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اے باپ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں، باپ کا ذکر ہے کہ باپ نے پتہ تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے۔ 40 سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو، تانا تو مار دیتا ہے، بیوی کو تانا دے دو یا بیوی خامند کو تانا دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانا دے دے، یہ اس کو ذبح کرنے والی بات ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بیٹوں نے کہا نا تاللہ تفتر تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ابا ہن بس بھی کر، یوسف مر کھپ گیا ہے، تو رو رو کے تیرا برا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت ہوا اچانک، تو سب سے لائق بھی تھا، سب سے قابل بھی تھا، سب سے نیک بھی تھا، تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی، دونوں کو غم ہے، بیٹے کو بھی غم ہے، باپ کو بھی غم ہے، لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا، باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو سفید ہو گئیں، یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی، اتنا دکھ دیکھا، جیسے بچپن جیسے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی، اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی 40 سال۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی۔ ماں سامنے گئی، باپ سامنے گیا، چاچے سامنے گئے، تائے سامنے گئے، کزن سامنے گئے، لیکن عاصم کا جانا کوئی اور طرح کا ہی تھا۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ قبر میں آپ تو مستورات ہیں، ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریک کوٹھڑی میں، تو دل ہل جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے، تو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے تباہ کر دیا، ایک دفعہ بھی۔ آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو، آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامد اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل۔ باقی غصہ تو کھوتے نوں ہی چڑھ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن درگزر کر کے، معاف کر کے، صلح کر لینے پر، خامد اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو، پھر صلح کر لے کرو، تو اس دن دے سارے گناہ معاف۔ ہاں بھائی عمل نہیں کرنا اس بات پہ، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ حجاب عورت کی زینت ہے، بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے، حجاب عورت کی زینت ہے۔ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، فرشتے محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان مرد ہو کر اتنے حیا والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے تو ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے۔ وہ گئے
تو دروازے سے آواز آئی جی عثمان ہے، تو آپ نے اپنی ٹانگ کو کور کیا، اپنے سارے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آئے، بات کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فاٹ ہو کے بیٹھے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی، چند دن صبر کر لو، پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا۔ میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں، ڈرنا جائے پھر تھوڑا بھی سناؤں۔ جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، اس کی اس نور کی وجہ سے۔ تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا؟ اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو، تو کتنا اونچا آسمان ہے، وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور اس کا قد 130 فٹ ہے، توڑے فٹن توڑے کا دن 5-5.5 فٹ کی بنے گا تو انت بہت جچی پا لے بھی۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑے اٹھائی۔ دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا، پارا لگ رہا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے۔ جنت کے کپڑے نور سے بنے، نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ لائٹ ہے، اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر؟ اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا، اور وہ کپڑے پہنائے گا، 100 پہنے 1000 پہنے، بوجھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو فراق ہوگا لہنگا، جب وہ چلے گی تو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں، اور 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ لہذا کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی موت نہیں، اور حسن کا کمال ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، میں نے حوروں کو مختصر کر دیا، بہنوں کا خیال، ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہے کہ نہیں خوشی کی بات؟ وہاں کالی ہے، موٹی ہے، کوڑی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جب وہ جنت میں ایک دفعہ چلی جائے تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں قربان جاؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے 40 سال ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، اور دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ دیکھنے کی لذت، کیوں کہ ہر نظر میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اور یہاں میک اپ کر کے بھی تھوڑا جا پسینہ آ جاوے تو اصل شہر نظر آ جاندی ہے، اس لیے ٹیشو پیپر ساتھ ہوتا ہے کہ جن کر رہی ہیں، جن کر رہی ہیں۔ 40 سال ایک دوسرے کو دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں، یہاں 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہے گی خیر تو ہے کی ہو جائے گی، اور بیوی خامند کو دیکھ لے تو خامند کہے گا اللہ خیر کرے آج۔ وہ 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے ہیں، کھانے کے مزے اللہ نے آگے رکھے۔ پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا قد اونٹ کے برابر ہے جنت کے، وہ آ کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، وہ آ جائیں گے، حضرت
مجھے کھائیے، بولیں گے، زبان ہوگی، گونگے نہیں ہوں گے، بے آواز نہیں ہوں گے، حضرت آپ مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے، یہ کہے گا مجھے کھائیے۔ ایک پرندہ بولے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، میں اسپیشل ویرائٹی ہوں، اب مجھے کھائیے۔ کہے گا اچھا چل تو کھلا۔ تو وہ کیا کرے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 35,000 ادھر 35,000 ادھر، وہ اپنے پروں کو ایسے کھول لے گا، ایسے جیسے کبھی مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ جاب تو ہی فرصت نہیں، تسی مور کتوں ویکھنا۔ تو مور ایسے پر پھیلاتا ہے، ایسے، تو ایسے وہ اپنے پر پھیلائے گا، اور پھر مجھے دیکھنا، پھر وہ ایسے کرے گا ایک ہی دفعہ، ٹک، ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گر کے سامنے آ جائے گی، 70,000 ڈشیں سامنے ہوں گی، اور یہ دونوں کھا رہے ہوں گے اور مزہ لے رہے ہوں گے، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ۔ ہماری زندگی اللہ نے موت کے بعد رکھی، یہاں ہم جاب پر ہیں، ہماری جاب موت پہ ختم ہوگی، ہماری چھٹی موت پہ ہوگی، اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنا بھی ہے، اس پہ چلنا بھی ہے، اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری ہوتی ہے، جیسے میرا جوان بیٹا مر گیا تو مجھے صبر ہی کرنا، میں کہتے نہ لڑنا جا کے، یہ میرے سر میں درد ہے، ابھی میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی برکت سے کچھ بولا جاتا ہے، ورنہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار سر بھی درد کر رہا ہے، بدن بھی درد کر رہا ہے، تو اس پہ صبر ہی ہے، کچھ اور ہے۔ ایک صبر ہے کہ میں بدتمیزی کروں اور بابر بھائی چپ ہو جائے، یا بابر بدتمیزی کرے اور میں چپ ہو جاؤں، نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر، ادھر آ ستم گر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، چلا تیر، اللہ کی قسم اس میں ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں مزہ ہے، آگے جواب دینے میں، تو ایک سنائی تو میں تینوں 100 سناواں گی، نہیں تو 100 سنا میں ایک بھی نہیں سناواں گی، اس کا مزہ چکھ کے دیکھیں، اس کا مزہ سارے کھانوں سے بڑھیا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے، اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام۔ کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو، معاف کر دے، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، پھر کہو یا اللہ معاف کر دو، معاف کر دے گا، تو اس کے ہاں معافی کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی ہم چلیں گے نبی کے طریقے پر، کہیں ٹھوکر لگی تو معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو آ صحیح ایک دفعہ، آپ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جائیں تو آپ کا دروازہ کھول کے ویلکم کرے گا یا کنڈی لگا دے گا؟ ملے گا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی، ظاہر کو، صورت کو، سیرت کو اپناؤ، کہ اللہ نے اسی میں عزت رکھی ہے۔ میرے والد فوت ہوئے 88 میں، 1 مہینہ گزر گیا تھا، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک اونٹ پہ سوار آدمی اندر داخل ہوا، اور یقیناً وہ 80 سے اوپر تھا، 80 سال سے اوپر، 80-90 کے درمیان اس کی عمر تھی۔ میں حیران ہو گیا یہ اونٹ پہ کون آ گیا؟ تو اس نے آگے نا اونٹ بٹھایا اور نیچے اترا، کہنے لگا اللہ باغ دا دیرا ای ہوئے، میرے والد کا نام اللہ بخش تھا، اللہ باغ دا دیرا ای ہوئے، میں کہا جی ہاں، تو کون ہونا ہے؟ بڑی ٹھیٹھ جانگلی
میں کہا جی میں وہ پتر ہاں. اچھا میں افسوس کرن آیا اللہ بخشدا میں تیرے دادے دا نوکر ہاں اللہ بخش تو میں چولی کھڑایا ہوا ہے. مینو پیچھے پتہ لگا میں کہا چچا آیا کہ تو میں ویڑی چوں آیا ویڑی اور ہمارا گاڑی پہ 1.25 گھنٹے کا سفر ہے. وہ اونٹ پہ چڑھ کے آئے تھے. میں کہا چچا آج رات رہو کل جانا. میں کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جب تیار ہوا تو میں آخیا چچا ایک گل کر. اس نے کہا 10 پتر. میں کہا 90 سال دے نیڑے تیری عمر ہو تے تو حالی تیری داڑھی منائنا ہے تے ہن داڑھی رکھ لا مرن دا ویلا نیڑے. لگا پتر رکھتا رواں پر ساری حیاتی میں کیتیاں چوریاں ہوں میں توبہ کر لئی پر بکڑ حالی بھی لکا لے. مرغی ابھی بھی چوری کر لیتا ہوں تو پھر اگر میں پکڑا گیا داڑھی کے ساتھ تو بڑے شرم کی بات ہے. چاچا وہ تیرے 2 گناہ بن گئے ایک چوری دا ایک داڑھی مناون دا. تو بھائیو اپنے نبی کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی بناؤ. اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے. یہاں مرد عورت دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ٹائم دو ان کے پاس بیٹھو. نصیحتیں تھوڑی کرو پیار زیادہ کرو. نصیحت کم کرو پیار زیادہ کرو. ان کے لیے ٹائم نکالو. آج ایک ڈاکٹر کو میں دکھانے گیا تھا سر درد کی وجہ سے تو وہ اتوار کو بھی پریکٹس کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں. پونڈ شونڈ زیادہ لگتے ہوں. میں کہا یار آپ پورا ہفتہ جاب کرتے ہو تو بیوی کے لیے بچوں کے لیے کب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یہ تو کل کو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. جب آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ جانیں گے نہیں ہمارا باپ کون ہے. تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو. خود میاں بیوی آپس میں بیٹھو. ٹیلی فون بند کر کے بیٹھو. اس موبائل کو بند کر کے بیٹھو. میں نے تو ایئرپورٹوں پہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے سنا ہے وہ الو ٹوائلٹ میں بیٹھا سودے کر رہا تھا. ایک آواز نیچے سے آ رہی تھی ایک اوپر سے آ رہی تھی. ایڈا بے وقوف. ایئرپورٹ لوگ باہر لینا کھلوتے ہیں. چکا دو مال چکا دو پیمنٹ لے لیا جی. ٹوائلٹ میں یہ ضرورت کے لیے ہے نہ کہ اس کے ساتھ اس کو یہ ہمیں ہمارا دماغ خراب کر. بیوی بات کر رہی ہے آپ کی بیل بج گئی تو آپ کہیں گے سوری میں ذرا کال لے. آپ نے بیوی کا دل خراب کر دیا توڑ دیا. خامد بات کر رہا ہے بیوی سے بیوی کہتی سوری میری کال آ گئی. یہ تفریق پڑ گئی پھٹن پیدا ہو گئی. یہ ضرورت کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ کھیلتے رہو. میں دیکھتا ہوں کہ سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں. کوئی کسی کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ضرورت کے لیے رکھو. میں فون بند کر کے سوتا ہوں. رات کے کوئی 12 بجے تھے سردیوں کے. میں 9-10 بجے سو جاتا ہوں. دوبارہ سے اوپر کا ٹائم تھا تو فون بند کرنا بھول گیا تو گھنٹی بجی. میں ڈر کے اٹھا کہ رات کے 1 بجے جو کال آئی ہے اللہ کرے خیر ہو. کوئی نہ کوئی خبر ہی ہوتی ہے ایسی آفت کی. تو میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. جی مولانا طارق جمیل بول رہے ہو؟ جی ہاں. اے جی پوچھنا سی ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جو پھر منہ تیرا تو گھڑی ویکھی ہے کی ٹائم ہوا ہے. دیکھو بھائی بہت دیر سے پیاس روکی ہوئی تھی. کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. تمہیں پہلے بتا رہا ہوں ورنہ ساری عورتوں مرد مفتی بن کے آکھن گے سانوں تبلیغاں کرتا ہے تے آپ کھلو کے پانی پیتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے ایسے دیکھا اپنے نبی کو پانی پیتے ہوئے. یہاں کوئی چیز بیٹھنے کی نہیں ہے تو اب بیٹھ کے پینا حماقت ہے. دین آسانی کے لیے آیا ہے نہ کہ مشکل کے لیے. ہاں کرسی پڑی ہو تو پھر بیٹھ کے پینا, نہ ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی
سنت ہے، میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، میرے نبی نے آسانیاں کی ہیں، مشکل نہیں کی۔ تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے، تبلیغ میں ٹائم بھی لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج میں حیران ہو رہا ہوں، کہاں 82 اور کہاں آج 2024 اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، ٹائم دیا، آج آپ سب بھائی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اپنے پیچھے ملک میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں بناؤ۔ کوئی انڈیا کا بیٹھا ہے، کوئی پاکستان کا بیٹھا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے، اپنی پراپرٹی یہاں خریدو، یہاں خریدو۔ تمہارے بچے کیا، تم بھی اب واپس کبھی نہیں جا سکتے، تمہیں یہاں کی نسوار لگ گئی ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش کو، بھائی پٹھان کوئی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، ایسے مثال بنی، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہنے کو غوجہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو انگلینڈ کی لائف نے آپ کو نسوار لگا دی، آپ کبھی واپس نہیں جائیں گے، نہ آپ کے بچے جائیں گے، بلکہ یہاں ڈٹ کے رہو اور ایمان کا جھنڈا گاڑ کے رہو اور اسلام مسلم بن کے رہو۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، صرف کماؤ پتر نہ بناؤ کہ ہم نے کمایا تو ہمارے پتر بھی اب کمائیں۔ ان کو تعلیم دو، ان کو حکومتی نوکریوں میں ڈالو، یہ اچھے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھے لائر بنے، اچھے آفیسر بنے، ان کو حکومتی عہدوں تک اللہ پہنچائے۔ ہمارے میاں چنو کا وزیر نہیں بنا ہوا اسکاٹ لینڈ کا، تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنے بچوں کے لیے اسکول فنڈنگ کر کے۔ یہ بلڈنگ دیکھ کے بہت اچھا لگا، بڑی دل سے دعا نکلی، جنہوں نے بھی خریدی ہے بہت اعلیٰ مقصد کے لیے۔ تو ایسے آپ یہاں، یہ آپ کا اب وطن ہے، یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو، یہاں جائیدادیں بناؤ۔ میرے ماموں کے بچے 1980 میں آئے تھے، اچھے ویل آف ہیں، ایک کو 1.5 سال ہو گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آ سکا کہ جو زمینیں بنائی تھیں ان سب پہ قبضے ہوئے پڑے تھے اور جعلی کاغذات بنا کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں، اور وہ 1.5 سال سے عدالتوں کے میں کھجل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے۔ تو ہندوستان کا بھی یہی کلچر ہے، پاکستان کا بھی یہی کلچر ہے، بنگلہ دیش کا بھی یہی کلچر ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو اچھے شہری بن کے رہو، یہاں کے قانون کی وائلیشن نہ کرو۔ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دی، شہریت دی، اب 50 سال کسی اسلامی ملک میں گزارو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، پاسپورٹ نہیں دیں گے کبھی، یہ آپ کو پاسپورٹ دے چکے ہیں، یہاں کی شہریت، یہاں کے حقوق دے چکے ہیں، تو ان کے ساتھ دو نمبری نہ کرو، صحیح ہو کے چلو۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، حلال کمانا ہے، شراب نہ بیچو۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے ڈرگس میں چلے گئے۔ کل کے پرسوں مجھے ایک امام مسجد ملے، وہ ایک جیل میں امام تھے۔ میں نے پوچھا مسلمان بھی ہیں؟ ان کا کافی زیادہ۔ میں نے کہا کس جرم میں؟ ڈرگ، سب ڈرگس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، کمانے کے پیچھے لگے رہے، چھوٹے سے بڑا گھر بن جائے، چھوٹے سے بڑی گاڑی آ جائے، ان چکروں میں پڑے رہے، تو بچوں کو ٹائم نہیں دیا، ان کو شیطان لے گیا۔ تو اپنے بچوں کو ٹائم دو، کچھ تعلیم دلاؤ، ان کے لیے وقت فارغ کرو، تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ آپ صرف بڑا گھر تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو بھی یہاں کے گھر کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے تو گھر ہیں، اصل تو اللہ نے جنت میں گھر بنائے۔ تو بھائی بہنوں، اپنی اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھو،
اپنے پونڈ سمجھو، ان کی کمی بیشی درگزر کرو. غلط راستے پہ چل پڑا ہے، محبت زیادہ دو اور اس کے لیے دعا کرو، تانے نہ دو. ہماری فیملی میں ایک خاتون بڑی عبادت گزار، ایک بڑی تسبیح ہر وقت ان کے ہاتھ، تو ان کے بیٹے دور 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 دور. میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کی ماں تو بہت نیک ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تو آپ اپنی ماں سے دور کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگے جی وہ تانے بہت دیتی ہیں، پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے. تانے بہت دیتی ہیں پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے. تو اب ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو تانے نہ دیا کر، تانا بچوں کو توڑ دیتا ہے. خامد کو تانا نہ دو، خامد بیوی کو تانا نہ دے. زبان کا بول. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. میں لاہور میں تھا، میرے ایک دوست نے کہا جی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتی ہیں اور ان کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈز میں اربوں پتی آدمی ہیں، پاؤنڈوں میں. ٹھیک ہے، وہ تشریف لائیں تو بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا. تھوڑی سی بات کی اور رونا شروع کر دیا. کہ مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن میں سب کو کیا کروں کہ میرے خامد کا رویہ ہی اچھا نہیں میرے ساتھ. تو ساری دولت کو اس نے تھوک دیا خامد کے غلط رویے کی وجہ سے. اور چند دنوں بعد ایک نوجوان مجھے ملا کہ مولانا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، دنیا کی ہر شے دے دی ہے، میں اپنی بیوی سے انتہائی تنگ ہوں. اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہا 29.5 کپ دے، 6 انچ نیچے راؤں دے. تو 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خامد کی وجہ سے رو رہی ہے اور اس کو ساری دولت اچھے نہیں لگ رہی. ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس کو اپنی دولت اچھی نہیں لگ رہی. وہ کہنے لگا اگر میرے بچے نہ ہو چکے ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. تو بھائی بہنوں، میٹھے بول سیکھو، میٹھا بولنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، بچوں کو ٹائم دیا کرو، ایک دوسرے کا اظہار محبت کرو. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. بھلا جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے ایک عورت کے لیے جنت میں جانے کی خوشی کیا چیز ہے. صرف اظہار محبت سکھایا. عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو میری بیوی ہے جنت میں، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. اور اب اتنا فاصلے ہیں. خامد اگر بیوی سے کہہ دے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، وہ کہتے خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے. اور بیوی خامد کو کہہ دے وہ بھی کہے گا کوئی زیادہ تو نہیں کھا لیا تو کوئی. اظہار محبت نہیں، اولاد سے اظہار محبت نہیں. کہا کرو، گلے لگایا کرو. جتنی دفعہ اپنے بچوں کو گلے لگاؤ اتنا تمہاری جو روحانیت ہے وہ ان کی طرف شفٹ ہوگی. اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو صلح کر لینا، معاف کر دینا. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے.